تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق سے بات کریں۔ اخلاق سے بات کرنے کا بڑا اثر ہے، اور بد اخلاقی سے کی گئی اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ بات یاد رکھو۔ آج کل ہمارا کیا انداز ہے اصلاح کرنے کا؟ اصلاح کے دوران اس کو خوب ذلیل کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں اس کی دو چار بندوں کے سامنے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اصلاح کا بالکل غلط ہے، اور اس سے اثر تو دور کی بات، اس کا ذہن اور خراب کرنے والی بات ہے۔ اس لیے پیار اور محبت سے اس کو علیحدہ کر کے پہلے اس سے پوچھیں کیا حال ہے، کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور پھر ادب، اخلاق اور پیار کے ساتھ بات شروع کریں تاکہ اس کی سمجھ میں آئے۔ اور یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے اصلاح کا، یہ آپ خود سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کب ہم اس کو سمجھائیں اور اس کی اصلاح کریں۔ ابھی میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ایک 22 سال کے نوجوان نے مجھے 55 منٹ فون پر گالیاں دی، اور میں سنتا رہا 55 منٹ مسلسل گالیاں، اور میں صرف یہی کہتا رہا کہ بیٹا تھوڑے ٹھنڈے تو ہو جاؤ، بیٹا تھوڑے ٹھنڈے تو ہو جاؤ۔ 55 منٹ گالیاں فون پر، آج ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ہم جواب میں اس کو 10 گالیاں دیتے ہیں، تو وہ سنتے رہے گالیاں، بس یہی کہتے رہے بیٹا تھوڑے ٹھنڈے تو ہو جاؤ، تھوڑے ٹھنڈے تو ہو جاؤ۔ اور آخر میں وہ کہنے لگا کہ آپ کے اندر برداشت بہت ہے، آپ کے اندر برداشت بہت ہے، آپ نے بہت برداشت کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ خود مان رہا ہے کہ آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کے اندر بہت برداشت ہے۔ تو یہ اخلاق جو ہے اس کا بڑا اثر ہے۔ اس لیے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو، کسی کو دین کی دعوت دینی ہو، تو کسی کو اچھائی کی طرف لے آنا ہو، تو اس کو پیار اور محبت اور اخلاق کے ساتھ سمجھائیں، تب اس کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھیں گی۔ ورنہ پھر اگر آپ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں اور چند لوگوں کے سامنے جناب اس کو کہیں کہ جی تو یوں ہے، فلاں ہے، تو غلط ہے، تو یہ حرکتیں کرتا ہے، تو اس کو غصہ آئے گا یا پھر اس پر اثر ہوگا آپ کی ان باتوں کا؟ کیا وہ ان باتوں کو سن کر اچھائی کی طرف آئے گا؟ تو اس لیے اس چیز کا خیال کیا کریں۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو پیار اور محبت کے ساتھ اور علیحدہ ہو کر، لوگوں سے علیحدہ ہو کر اس کو سمجھائیں پیار کے ساتھ، اور یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے سمجھانے کا۔ تو اس لیے یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، رکعت چھوٹنے کے خوف سے جلدی جلدی چل رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر کھجور کے درخت کے پاس سے ہوا۔ دیکھا کہ ایک آدمی ڈپٹی کے لباس میں ملبوس کھجور توڑنے میں مشغول ہے۔ اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور سوچا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اور کام میں اس قدر غرق ہے کہ گویا اس نے اذان سنی ہی نہیں۔ غصے کی حالت میں زور سے چیخا اور کہا اترو نماز کے لیے۔ آدمی نے اطمینان سے کہا ٹھیک ہے اترتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ کہا نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرو، اے گدھے اے گدھے۔ یہ سن کر آدمی زور سے چیخا اور کہا میں گدھا ہوں۔ پھر کھجور کا ایک تنا توڑ کر جلدی جلدی اترنے لگا تاکہ اس کا سر پھوڑ دے۔ تو یہ دیکھ کر اس آدمی نے
تولیے سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تاکہ وہ پہچان نہ سکے اور دوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ شدید غصے کی حالت میں وہ آدمی کھجور کے درخت سے اترا، گھر گیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا اور پھر کام کی تکمیل کے لیے کھجور کے درخت کے پاس آیا۔ پھر تھوڑی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر وہی آدمی جو ظہر کے وقت نماز کے لیے کھجور کے درخت کے پاس سے گزرا تھا، عصر کی نماز کے لیے بھی اسی راستے سے گزرا۔ پھر دیکھا کہ آدمی درخت کے اوپر اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن اس دفعہ آدمی نے گفتگو کا انداز بدل دیا اور کہا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ، خیریت ہے۔ آدمی نے کہا، سناؤ اس سال پھل کیسا ہے؟ اس نے کہا، الحمدللہ، اچھا ہے۔ آدمی نے کہا، اللہ تجھے توفیق دے اور تجھے رزق دے اور روزی میں برکت اور وسعت دے اور اہل و عیال کے لیے کیے گئے عمل اور کوشش کو رائے گاہ نہ کرے۔ وہ آدمی یہ دعائیہ کلمات سن کر بہت خوش ہوا اور اس دعا پہ آمین کہا۔ پھر اس آدمی نے کہا، لگتا ہے کہ کام میں کافی مشغولیت کی وجہ سے آپ نے عصر کی اذان نہیں سنی۔ اذان ہو چکی ہے اور اقامت ہونے والی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ درخت سے اتر جاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے اور نماز باجماعت پا لیتے اور نماز کے بعد اپنے کام کو پورا کر لیتے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ تو یہ دعائیہ کلمات سن کر اس نے کہا، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور درخت سے اترنے لگا۔ پھر اس آدمی کے پاس آیا اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا اور کہا، اچھے اور عمدہ اخلاق و عادات میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ظہر کے وقت جو آدمی میرے پاس سے گزرا تھا اور جس بد اخلاقی سے پیش آیا تھا، اگر میں اسے پا لیتا تو اسے بتلا دیتا کہ گدھا کون ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ برے اخلاق اور کڑوی زبان کے ساتھ کی گئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ حکمت بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کو ایسے طنزیہ لہجے کے اندر اس کو تانے دے کر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس سے آپ نے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو، محبت اور پیار کے ساتھ اور اس کو علیحدہ کر کے اس کو سمجھائیں، اور پھر سمجھانے کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں آپ کے اندر فلاں خامی ہے، فلاں خامی۔ آپ اس طرح کریں کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، تو اس لیے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم بھی گناہ گار ہیں۔ اس طرح ایک انداز، ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ کو جب کسی کی اصلاح کریں گے تو آپ اس کو سمجھیں، پہلے علماء کرام کے بیانات سنیں کہ کسی کی اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔